نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری بروز بدھ کو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے۔ نماز کے دوران ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی غلام نے زہر آلود خنجر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر 3-4 وار کیے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ بدبخت قاتل نے مسجد سے بھاگتے ہوئے تقریباً 13 مسلمانوں پر وار کیا، جن میں سے 7 مسلمان شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا۔ ہوش آنے پر جب آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ حملہ آور مجوسی تھا، آپ نے اس بات پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا کہ میرا سر اپنی گود سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے رحم و کرم والا معاملہ فرمائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو بشارتیں اور تسلیاں دیتے رہے۔ 3 دن کرب میں گزارنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو جام شہادت نوش فرما گئے۔ سیدنا حضرت امیر المومنین اپنی زندگی کے آخری ایام مدینہ طیبہ میں گزارنا اور جام شہادت نوش فرمانا چاہتے تھے۔ مدینہ میں رہتے ہوئے بظاہر شہادت کا ملنا آسان نہیں نظر آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر کی تمنا اور دعا کو قبول فرمایا۔ سیدنا حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی وصیت اور خواہش کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا، اور یوں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پروانہ قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو گیا۔